ڈیئر اسٹوڈینٹس، جو ہمارا ٹاپک ہے ریکارڈ ریٹینشن از ویری امپورٹینٹ ٹاپک. ایک رول بنایا جاتا ہے کمپنیز کے لیے کہ ان کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں، پورے سال کا جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنتی ہیں وہ یا ٹیکس ریلیٹڈ ڈاکومنٹس ہیں، وہ 6 سال تک جو ہیں وہ آپ نے رکھنے ہیں. مطلب اگر آج ہمارا 2019 جا رہا ہے تو پچھلے 6 سالوں کے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے اور اس سے پرانے آپ ویسٹ کر سکتے ہیں. تو پچھلے 6 سالوں کا ریکارڈ جو ہے وہ آپ کے پاس مینٹین ہونا چاہیے، تاکہ اس کا اگر گورنمنٹ کو ضرورت پڑتی ہے آڈٹ کرنے کی یا کوئی فراڈ ہوتا ہے تو اس کیس میں آپ کو ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کے پاس وہ ریکارڈ اویلیبل ہو. اب ریکارڈ ریٹینشن میں ہمارے پاس جیسے کہ بینکس ہیں، بینکس کے پاس میری ڈیٹیلز بھی ہیں، آپ لوگوں کی ڈیٹیلز بھی ہیں، آپ کے پیرنٹس کی ڈیٹیلز ہیں، میرے پیرنٹس کی ڈیٹیل ہوں گی، پورے پاکستان کے جس بندے کا اکاؤنٹ جس بینک پہ ہے ان کے پاس ساری ڈیٹیلز ہوں گی کہ اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، سورس آف انکم کیا ہے. تو ان کے پاس بھی ریکارڈ ریٹینشن ہونا چاہیے ہر کسٹمر کا، مطلب ہر بینک اکاؤنٹ ہولڈر کا ریکارڈ اویلیبل ہونا چاہیے. وہ ان کے مطابق ان کے جو رولز ہیں ادھر بھی ایک منیمم ٹینیور آف ایئرز گیون ہے کہ کتنے سالوں تک ان کے پاس ریکارڈ اویلیبل ہونا چاہیے اور اس کے بعد وہ ویسٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کے پاس ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ان کے پاس بھی ریکارڈ ہوتا ہے کہ آپ کی کتنی انکم ہے، آپ کے کتنے ایکسپینسز ہیں، اس کے بعد آپ کتنا ٹیکس پے کر رہے ہیں. تو انہوں نے بھی جو ہے ریکارڈ ان کے پاس بھی اویلیبل ہونا چاہیے. اور اس ریکارڈ کی اویلیبلٹی ہر ایک کو ایکسیس نہیں ہونی چاہیے، یہ بہت کانفیڈینشیل ڈیٹا ہوتا ہے. تو اب اس کو میں لنک کر رہا ہوں فورینزک اکاؤنٹنٹ کے ساتھ کہ اس کو ان لیگل ریسٹرکشنز کے بارے میں پتا ہو، اور جب اس نے کوئی ڈیٹا لینا ہے تو آبویسلی وہ کہیں نان کمپلائنس نہ کر لے لیگل رولز کی. تو اسے کیا چاہیے، اگر اسے کوئی ڈیٹا چاہیے، اگر وہ جس کا ڈیٹا ہے، اگر کسی اکاؤنٹ ہولڈر کا ہے یا ٹیکس، آپ کو کسی بندے کی ٹیکس کی ڈیٹیلز دیکھنی ہے، فراڈ سے ریلیونٹ نکل آیا بندہ، آپ نے اس کی ٹیکس کی ڈیٹیلز دیکھنی ہے، تو آپ کو اگر وہ خود دے، آپ مانگیں اس سے ڈیٹا ڈیمانڈ کریں، اگر وہ خود دے دیتا ہے پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن نہیں دے رہا تو پھر آپ ریلیونٹ اتھارٹی کو لیٹر لکھیں کہ جس اس طرح سے جو ہے مطلب فراڈ ہوا ہے، مجھے اس بندے کی ٹیکس ڈیٹیلز دیکھنی ہے کہ اس کا کتنا انکم ہے، کتنا ٹیکس جمع کرایا، تو یہ اس لیے ریلیونٹ ہے میرے کیس سے، تو آپ مجھے اس کا ڈیٹا دیں. تو آپ کو ان ریلیونٹ اتھارٹیز کو کنونس کرنے کے بعد آپ نے ان سے ڈیٹا لینا ہے، ادروائز آپ وہ ڈیٹا نہیں لے سکتے ہیں. اسی طرح آپ ایک کمپنی میں فراڈ ہوا، آپ کو کسی بندے کے لیے بینک ڈیٹیلز چاہیے، بینک ڈیٹیلز کہ اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، کب کب جمع ہوئے. تو آپ اگر ایک جس کا اکاؤنٹ ہے آپ اس سے پیسے، آپ اس سے بینک سٹیٹمنٹ مانگتے ہیں، اگر وہ خود دے دیتا ہے بینک سٹیٹمنٹ پھر تو ٹھیک ہے. اگر وہ بینک اکاؤنٹ ہولڈر اپنی بینک سٹیٹمنٹ آپ کو نہیں دے رہا تو آپ بینک والوں کو لیٹرز لکھ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق فراڈ سے ریلیونٹ ہے، فراڈ کے ساتھ لنک نکل رہا ہے، تو مجھے اس کی بینک ڈیٹیلز چاہیے. تو آپ کو پراپر ایک اسپیشل اپروول کے ساتھ جانا پڑے گا. تو ڈپارٹمنٹس کے پاس ریلیونٹ ریکارڈ ہونا چاہیے، اور جب ضرورت پڑے تو فورینزک اکاؤنٹنٹ ریلیونٹ رولز کو دیکھتے ہوئے، ریلیونٹ ریگولیٹری باڈیز کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق، ان کے رولز کے مطابق جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے جو اسے چاہیے وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے. کیونکہ ریکارڈ ریٹینشن میں کانفیڈینشیلٹی بہت امپورٹنٹ میٹر ہے. آپ کسی کا ڈیٹا بغیر پوچھے یا بغیر کسی ریگولیٹری باڈی سے اجازت لیے جو ہے وہ آپ نہیں یوز کر سکتے. اگر وہ خود دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کو ریگولیٹری باڈی کی پرمیشن لینی پڑتی ہے. تو یہ تھا ہمارا ٹاپک ریکارڈ ریٹینشن.